کیا آپ کو کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ جس انسان کے لیے آپ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنی ساری خوشیاں وار دیں، اب اس کی نظروں میں آپ کی وہ قدر نہیں رہی؟ آپ کی فیلنگ باتیں، آپ کی اور آپ کی موجودگی اس شخص کے لیے اب ایک عام سی بات بن کر رہ گئی ہے، جو کبھی آپ کی ایک مسکراہٹ پر جان چھڑکتا تھا۔ دل میں ایک عجیب سی چبھن اور تکلیف ہوتی ہے جب شوہر کی توجہ اور محبت کم ہونے لگتی ہے، تو انسان خود کو ادھورا اور غیر اہم محسوس کرنے لگتا ہے۔ اور اگر ہم یہ چیزیں فیل کرنا شروع کر دیں، دوری کو مٹانے کا، اور جب آپ کے رشتے میں وہی سگریٹ ایک ایسا نفسیاتی اور روحانی پہلی جیسی محبت بلکہ اس سے بھی گہری محبت واپس لا سکتا ہے، ایک ایسی آسان سی ٹرک جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں، ایک ایسی آسان سی ٹرک جو دوری پیدا نہیں کرتی بلکہ روٹھے ہوئے دلوں کو دوبارہ جوڑنے کا کام کرتی ہے۔ کیا آپ کی زندگی بدل سکتی ہے؟ اس ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیے گا، کیونکہ اس میں چھپی اور آخری بات آپ کے ٹوٹے ہوئے دل کو ایک نئی اور دنیا کو ایسا رستہ آپ لوگوں کو دکھائے گی۔ جب ایک عورت کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کا شوہر اسے اہمیت نہیں دے رہا، تو وہ نفسیاتی طور پر پینک موڈ میں چلی جاتی ہے۔ وہ سوال کرتی ہے، شکایتیں کرتی ہے، روٹھتی ہے اور بار بار اپنی اہمیت کا احساس دلانے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن سچائی کیا ہے؟ آپ جو ہے نا، آپ کی جو شکایتیں جو آپ کرتی ہیں، مرد نفسیاتی طور پر اتنا ہی پیچھے ہٹتا جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس کی ہر کوشش ناکافی ہے اور وہ مزید خاموشی یا غصے کا ہول اوڑھ لیتا ہے۔ آپ اپنی قدر مانگ کر لینا چاہتی ہیں، اور یاد رکھیے کہ بھیگ میں ملی ہوئی توجہ اور محبت کبھی دل کو سکون نہیں دیتی۔ جب آپ اپنی ساری خوشیوں کا مرکز صرف اور صرف اپنے شوہر کو بنا کر اپنی قدر کھو دیتی ہیں، سیلف ورتھ بنتی ہیں، تو دراصل آپ اپنی، اور جو انسان اپنی قدر خود نہیں کرتا، کوئی دوسرا اس کی قدر کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی، تو پھر یہ محبت کم کیوں ہوتی ہے؟ کبھی آپ نے تنہائی میں سوچا ہے کہ شاید یہ ایک آزمائش ہو، شاید انہی میں سے آپ نے اپنے شوہر کو وہ مقام دے دیا ہو جو مقام اور توقعات صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے؟ یعنی جب ہم اپنی ساری امیدیں، اپنے تمام تر سکون کا انحصار ایک کافی انسان پر رکھ دیتے ہیں، تو اللہ اس انسان کے ذریعے ہمیں ٹھوکر لگواتا ہے، تاکہ ہمیں یاد رہے کہ اصل سکون تو صرف اللہ کی یاد اور اس کے ذکر میں ہے۔ جب آپ شوہر سے قدر مانگتی ہیں اور وہ نہیں ملتی، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے کہ اے میری بندی، اپنی امیدوں کا رخ مخلوق سے بنا اپنے خالق کی طرف کر۔ اور وہ یہ ٹرک کیا ہے؟ وہ آسان سا عمل کیا ہے جو اس رشتے میں دوبارہ جان ڈال سکتا ہے؟ اسے ہم نفسیات اور روحانیت کہتے ہیں۔ باوقار خاموش اور اللہ پر توکل آج سے، بلکہ اس لمحے سے اپنی شکایتیں، تانے اور توجہ مانگنا بالکل بند کر دیں۔ اپنا فوکس اس سے ہٹا کر اپنی خودی اور اپنے رب پر لگا دیں گی۔ جب آپ اپنے شوہر کو تھوڑی سپیس، مطلب کہ کوئی ایسی جگہ دیں گی، پیچھے ہٹ جائیں گی، توجہ پر انحصار کرنے کی بجائے اپنے اندر ایک ٹھہراؤ پیدا کریں، تو اسے ایک نفسیاتی جھٹکا لگے گا۔ وہ سوچے گا کہ جو عورت میری ذرا سی جو ہے نا بے رخی پر پریشان ہو جاتی تھی، وہ اچانک اتنی مطمئن اور پرسکون کیسے ہوگی ہے؟ لیکن یاد رکھیے کہ اس کا مقصد اسے سزا دینا یا اپنی انا ہرگز نہیں ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ گھر کے کام آپ نے ویسے ہی کرنے ہیں۔ جس دن آپ نے اپنے اندر کا خالی پن اللہ کی محبت سے بھر لیا، تو اس دن آپ دیکھیں گی کہ آپ کا شوہر خود چل کر آپ کی اس قدر کرے گا اور محبت کا اقرار کرے گا جس کی آپ ہمیشہ سے حقدار تھیں۔ یقین رکھیے کہ دلوں کو صرف ایک ہی ہستی موڑ سکتی ہے، اور وہ اللہ کی ہستی ہے۔ اپنی کوشش جاری رکھیے، اسی میں ہماری بھلائی ہے، اور اخلاق کو بہتر رکھیں، جس پر چل آپ اپنا گھر بھی بچا سکتی ہیں اور اپنی کھوئی ہوئی قدر بھی واپس لا سکتی ہے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کوشش کرنا ہے کہ میری تمام بہنوں نے مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔